الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کا واقعہ اسلامی تاریخ کے انتہائی اہم واقعات میں شمار ہوتا ہے، اور جس جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی، جہاں انہیں خلیفہ منتخب کیا گیا، اس جگہ کو سقیفہ بنی ساعدہ کہا جاتا ہے۔ سقیفہ صاحبان کو کہتے ہیں، اور بنو ساعدہ خزرج قبیلے کی ایک شاخ تھی۔ مدینہ منورہ میں انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تو خزرج جو قبیلہ تھا، اس کی ایک شاخ بنی ساعدہ تھی، اور ان کا یہ صاحبان تھا۔ ان کی ایک بیٹھک تھی، ایک اجتماع گاہ تھی، جو ان کے کھیتوں کے درمیان ایک جگہ واقع تھی، اور آج بھی یہ جگہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بالکل ساتھ مغربی جانب ایک باغیچے کی شکل میں موجود ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ کو اسلامی تاریخ میں بہت اہم اور بہت بڑی حیثیت حاصل ہے۔ ایک تو اس وجہ سے بھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ کا انتخاب یہاں ہوا، اور اس وجہ سے بھی کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ اسباق ہیں، نصیحتیں ہیں اور سیکھنے کی چیزیں ہیں، اور اس وجہ سے بھی کیونکہ مسلمانوں کے درمیان واقع ہونے والے ایک بڑے اختلاف، جس کی وجہ سے ایک مستقل فرقہ وجود کے اندر آیا، اس اختلاف کی بنیادیں، اس کی جڑیں اور اس کی اصل بھی سقیفہ بنی ساعدہ تک جاتی ہے۔ اس واقعے کو صحیح سمجھ لیا جائے تو اس اختلاف کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھے ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ جو کہ خزرج کے سردار تھے، ان کو مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا امیر بنانے پر اتفاق کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے امیر حضرت سعد بن عبادہ ہوں گے۔ دیکھیں، انصار جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر، ان کی امارت کے اوپر اکٹھے ہوئے، اس کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ اسلام سے پہلے اوس اور خزرج جو دو بڑے قبیلے مدینہ منورہ میں تھے، ان دونوں کے اندر بے انتہا دشمنیاں تھیں۔ ان کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی تھی، اور ایک دوسرے کے خون بہا چکے تھے، ایک دوسرے کے لوگوں کو قتل کر چکے تھے، یہاں تک کہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ بعاث کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اندر بے شمار لوگ دونوں قبیلوں کے قتل ہوئے تھے، دونوں قبیلوں کے مارے گئے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسلام آیا، تو اسلام کی برکت سے جتنی دشمنیاں تھیں، جتنی آپس کی نفرتیں تھیں، وہ سب نفرتیں دور ہوئیں، اور یہ دونوں قبیلے یکجان ہوئے، اور آج اسلام کی برکت سے یہ دونوں قبیلے ایک امیر کے اوپر متفق ہو رہے ہیں۔ انصار کے سقیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھے ہونے کی بات جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر تک پہنچی، تو یہ لوگ فوراً وہاں سے روانہ ہوئے، اور رستے میں حضرت ابو عبیدہ ملے، ان کو بھی ساتھ لیا، اور تینوں حضرات سقیفہ بنی ساعدہ پہنچ گئے۔ جب یہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص وہاں چادر اوڑھے لیٹا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سعد بن عبادہ ہیں اور بخار کی حالت میں ہیں۔ ان حضرات کے پہنچنے سے پہلے حضرت سعد بن عبادہ اپنی بات مکمل کر چکے تھے، اور جب یہ تینوں حضرات سقیفہ بنی ساعدہ پہنچے تو اس وقت ایک شخص جن کا نام روایت میں نہیں آتا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ و کتیبۃ الاسلام، کہ ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم اسلام کا لشکر ہیں، اور تم اے مہاجرین چھوٹی سی جماعت ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں اس حق سے محروم کر دو۔ تو اس وقت دیکھیں، ایک یہ بہت نازک اور پیچیدہ صورتحال تھی، اور اس بات کا تقاضا تھا اس صورتحال کو بہت بردباری کے ساتھ، بہت تحمل کے ساتھ سنبھالا جائے، اور انصار کے سامنے صحیح موقف کو رکھا جائے، اور اس انداز سے ان کے سامنے بات کو رکھا جائے کہ کسی قسم کا فتنہ نہ پیدا ہو اور کسی قسم کا خلفشار نہ پیدا ہو۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بات کرنے کا ارادہ کیا، اور جب میں نے کھڑا ہونا چاہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے منع کر دیا، اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات شروع کی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جب رستے میں آ رہا تھا تو رستے میں نے دل ہی دل میں ایک تقریر تیار کی تھی کہ میں ان الفاظ کے ساتھ وہاں بات کروں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بات شروع کی
تو ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جو میں نے سوچی ہو اور حضرت ابوبکر صدیق نے اسے وہاں بیان نہ کیا ہو اور اس سے بہتر طریقے سے بیان نہ کیا ہو، اور حضرت ابوبکر زیادہ باوقار اور زیادہ بردبار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اپنی تقریر کا آغاز کیا تو انہوں نے وہ تمام فضائل جو انصار کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر آئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، وہ سب فضائل ان کے ذکر کیے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لو سلک الناس شعبا وسلک الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار، کہ لوگ اگر ایک وادی کو اختیار کریں، لوگ اگر ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی کو اختیار کریں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت جو معاملہ ہے، اس وقت جو مشکل ہے وہ تمام عرب کی ہے، کہ عرب کے جتنے قبائل ہیں یہ دور جاہلیت سے قریش کی سرداری، قریش کی حاکمیت کے قائل ہیں۔ اگر خلیفہ، اگر امیر قریش کے علاوہ کوئی اور ہوگا، کسی اور قبیلے سے ہوگا، تو عرب اس کی حکمرانی کو، اس کی حاکمیت کو، اس کی سیادت کو، اس کی سرداری کو قبول نہیں کریں گے، اور اس سے فتنے کا اندیشہ ہے، خلفشار کا اندیشہ ہے۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو انصار کے فضائل بیان کیے، اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی حق بات کسی کے سامنے کریں اور اپنا موقف اس کے سامنے رکھیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے موقف کا قائل ہو، تو اگر ہمیں اس کے بارے میں کوئی اچھی بات معلوم ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسے پہلے ذکر کریں، تاکہ اس شخص کو ہم یہ باور کرا سکیں کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصود صرف اور صرف حق کی پیروی اور حق کا اتباع ہے۔ اور آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے سعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی اور تم بیٹھے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قریش ولاۃ ھذا الامر، کہ حکمرانی اور خلافت اور امارت کے حقدار قریش ہیں، فبر الناس تبع لبرہم وفاجرہم تبع لفاجرہم، کہ لوگوں میں سے نیک ان کے نیکوں کے تابع دار ہیں اور لوگوں میں سے برے لوگ ان کے بروں کے تابع ہیں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا صدقتا، تم نے سچ کہا، نحن الوزراء وانتم الامراء، کہ ہم وزیر ٹھہرے تم امیر ٹھہرے۔ تو دیکھیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ حدیث پیش کی تو کتنی آسانی سے حضرت سعد بن عبادہ اتنے بڑے منصب سے، اتنے بڑے عہدے سے، اس حکمرانی سے دستبردار ہو گئے اور انہوں نے ذرا پس و پیش نہیں کی۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کے سامنے جب حق واضح ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اسے فوراً قبول کرے، اس میں کسی قسم کا تردد، کسی قسم کا پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اور اپنی بات مکمل کرنے کے بعد آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لقد رضیت لکم احد ھذین فبایعوا ایہما شئتم، ان دونوں میں سے جس کے ہاتھ کے اوپر تم لوگ بیعت کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، میں اس پر راضی ہوں۔ یعنی حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ میں سے جس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ تو اس وقت انصار میں سے ایک رائے یہ آئی کہ منا امیر و منکم امیر، کہ ایک امیر ہم میں سے ہو جائے، ایک امیر تم میں سے ہو جائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ ایک نیام میں دو تلواریں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایکم تطیب نفسہ یتقدم علی من قدمہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے کس کا جی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ وہ اس شخص سے آگے بڑھے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا تھا۔ اور فرمایا کہ ابسط یدک نبایک، کہ اے ابی بکر اپنا ہاتھ آگے کیجیے، ہم بیعت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، حضرت ابو عبیدہ نے بیعت کی، اور اس کے بعد باقی تمام انصار نے بھی بیعت کی۔ یہ جو بیعت سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوئی، اسے بیعت خاصہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تمام صحابہ شریک نہیں ہوئے بلکہ وہی لوگ شریک تھے جو کہ اس اجتماع میں حاضر تھے۔ اور اگلے دن مسجد نبوی کے اندر بیعت ہوئی، جسے بیعت عامہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تمام لوگ جو رہ گئے تھے وہ لوگ بھی شریک ہوئے۔ باقی رہا یہ اشکال کہ انصار نے کس طرح سے مہاجرین سے مشاورت کیے بغیر مسلمانوں کے لیے امیر اور خلیفہ کا انتخاب کر لیا اور مہاجرین سے مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کا کیا جواب ہے یہ انشاءاللہ آئندہ چل کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔